میرے عاصم منیر ہیں غازی اور بدبو کا غار ہے مودی. نظریہ لا الہ کا زندہ آباد، میری دنیا پہ بار ہے مودی. ہم مسافر ہیں امن کی رہ کے، جنگ رتھ پر سوار ہے مودی. ہم محبت خلوص کے ہیں پھول اور پھولوں میں خار ہے مودی. مالا ہے نا، وہ پھر یہ ان میزائلوں کی مالا ڈلے گی. ادھر سے ایک صرف بٹن پریس ہونا ہے، ایک نعرہ تکبیر لگنا ہے، اور اس کے بعد ان کی وہاں سے دھوتی لیک ہونی ہے کہ وہ رشتی رشتی پھر امریکہ تک پہنچے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پہ بھی مودی کی ناکامی تو ہوئی، وہاں سے بھی اسے جوتے پڑے ہیں. جب وہ اپنی اگر کانسٹیٹوئنسی میں بھی جائے گا نا تو وہاں پہ بھی اسے جوتیوں کا ہار ہی پڑے گا. ہمارا ایک حافظ سعید تم سے برداشت نہیں ہوتا تو تم عاصم منیر کو کیسے فیس کرو گے؟ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. 1947 سے جب سے پاکستان بھارت سے الگ ہوا، بھارت نے کوئی نہ کوئی شرارت، فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے خلاف جاری رکھا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ امن کا، مذاکرات کا، ٹیبل ٹاک کا راستہ اختیار کیا. ایک مرتبہ پھر 2025 جیسے ہی شروع ہوا، بھارت میں مودی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوئی، عوام کے اوپر گرپ کمزور ہوئی، تو بھارت نے پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا. اس کے بعد سنتاس جیسا ایک بڑا معاہدہ ختم کیا، اور اب فیس سیونگ کے نام پہ کوئی مس ایڈونچر کرنے جا رہا ہے. اس سب کے اوپر پاکستان نے کیسا رسپانس دیا، پاکستان کا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے، بھارت کا میڈیا کیسے جنگی ماحول کو مزید ہوا دے رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار وقاص عزیز، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں. الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم بھارت کو چھوڑتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھارت نے ابھی تک پاکستان پہ الزامات لگائے، فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد جس طرح کی وہ جنگی جنون کو ہوا دے رہا ہے، پاکستان کا رسپانس کیسا رہا، پاکستان آرمی کا، اور پھر سب سے اہم جنرل عاصم منیر کس طرح اس ساری چیزوں کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں؟ اچھا، چونکہ میرا بنیادی حوالہ شاعری ہے تو یہ آپ کے سوال کا نا جواب میں شاعری میں بھی دوں گا، لیکن چند گزارشات جو میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انڈیا کا گورباچوف مودی ہے، یہ آج نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ. اور یہ بات میں آج سے نہیں کر رہا، یہ میں 2015-16 سے کر رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انڈیا کے اپنے جرنیل جن کو تھوڑی سی سینس ہے، ٹھیک ہے، وہ آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم یہ ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے. دیکھیں، انڈیا کو بالی ووڈ کے لیے کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کے سب سے بڑے ایکٹر ان کے سیاستدان ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر زمینی صورتحال دیکھیں تو ہم نے حتف، ہم نے بابر، ہم نے غازی، ہم نے زرار، یہ کیا سجانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو وہ جب آئیں گے تو ان کو منہ دکھائی دی جائے گی. ابھی تو ان کے 4 رافل بھاگے ہیں نا، اس کے بعد پھر ان کے کئی رام نارائن پرساد لکشمی سب دوڑتے بھاگتے نظر آئیں گے ہمیں. اور اس کے بعد پھر اگلی بات آپ آئیں، کمپیریزن کی بات کرتے ہیں. آج پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایجوکیشن ریٹ کیا ہے، ہمارے ہاں کتنی اچھی ہماری بیسک مینٹیننس ہے. انڈیا میں دیکھیں تو جگہ جگہ گندگی ہے، غلاظت ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. اور وہاں پہ آپ وہاں کے نوجوان کو دیکھ لیں، وہاں کے آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں اویس، ٹھیک ہے، میں حقیقتاً آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. یہ کوئی ہم تو پروپیگنڈا کرتے نہیں ہیں، ہم تو جس دین کے ماننے والے ہیں اور جس نبی کی امتی ہیں اور جس کی آل میں سے ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ حق سچ کی بات کی. ان کے نواسے نے کربلا میں سر کٹایا. اسی لیے آج انڈیا کے اسپتال دیکھیں، وہاں آپ ان کے بنیادی دیہی جو علاقے ہیں وہاں چلے جائیں. پھر ناگاپور کی تحریک، منی پور کی تحریک، خالستان کی تحریک. میں یہ گورباچوف والی بات ویسے نہیں کر رہا. اب انڈیا کو نظر آ رہا ہے ریسنٹلی بلوچستان میں جو اس نے ظلم و بربریت کی، اور پھر اس کو اپنا بھانڈا پھوٹتا نظر آیا. ہمارے اعلیٰ ترین انٹیلیجنس کے جو دماغ ہیں، انہوں نے انڈیا کی اس جو اے آئی کی جو 5G کی وار تھی اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا. تو انہوں نے پھر یہ کام کیا. اس سے پہلے ہمیں بے شمار ایسے واقعات نظر آتے ہیں. مجھے جنرل حمید گل کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں. انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ جب سن 2000 میں امریکن ایک صدر میرے خیال سے بش تھے، بل کلنٹن تھے، وہ جب آئے تھے تو اس وقت بھی اس طرح کا سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا. اور اب اس وقت دیکھیں آپ کہ انڈیا اٹیک کرتا ہے تو ایک تو انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، دوسرا انشاءاللہ کشمیر کی آزادی بہت قریب بلکہ ان قریب ہے.
इंशाअल्लाह ताला। अच्छा वकास भी आप राइटर भी हैं, मुझे ये बताइएगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई सिट कॉम लिखा जाता है, कोई ड्रामा, कोई छोटा सा प्ले स्कूल के अंदर लिखा जाता है, बहुत अच्छा राइटर हायर किया जाता है, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का जब एक मुनासिब बजट मौजूद है, तो ये थर्ड क्लास राइटर था कौन जिसने पहलगाम जैसा इतना सस्ता और घटिया स्क्रिप्ट लिखा है? ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही घटिया ड्रामा चलता है यूट्यूब पे, उस पर भी मैंने बड़ी बात की है, हवस और मोहब्बत। मेरे ख्याल से उसी के राइटर को उन्होंने हायर किया था और उसी ने फिर ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। और ये देखें, इस ड्रामे को सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्या इंडियन अवाम ने कबूल किया? नहीं, उन्होंने रिजेक्ट किया। आप आज देखें कि उन्होंने ताज़ा तरीन जो हमारा बहरी जो ट्रेड का सिलसिला था उसको बंद किया। उसके बाद फिर आप देखें कि सफरी पाबंदियां लगाने के बाद उन्हें कितना नुकसान हुआ। आप ट्रेड का मामला क्लोज़ करें, उसमें उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। सफारती महाज पे वो नाकाम हो चुका है। टर्की पाकिस्तान के साथ है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, रशिया पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश जो उनकी प्रॉक्सी हुआ करता था, आज आप देखें तारीख़ का इंतकाम कितना सख्त है कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को दो लख्त किया था, शेख मुजीब, उसके वहाँ पे मुजस्समे तोड़े गए और उसकी बेटी वहाँ से भागी और वहाँ पे असल जो नज़रिया है वो सामने आया, सच सामने आया। तारीख़ से सच और तारीख़ का सच कभी नहीं छुप सकता। ये आईना होता है और ये आईना अब मोदी को भी देखना पड़ेगा। और मोदी जो है अब आकर अपने अवाम के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दे पा रहा, बेसिक सहूलियात नहीं दे पा रहा, अपने अंदर के इंतशार को कम नहीं कर पा रहा। अब मुझे एक बात बताएं, एक भी कांग्रेस के लीडर की वॉर की हिमायत में कोई बयान आया है? यहाँ से बात वाज़ेह हो जाती है, जबकि यहाँ तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हैं। इंडिया ने कितना ज़ोर लगाया, कितनी फंडिंग की कि अवाम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो सकें, लेकिन आज जनरल आसिम मुनीर से जो मोहब्बत है अवाम की, आप देखें कि हमारे DGI-SPR से जो मोहब्बत है अवाम की, बड़े बड़े पोस्टर्स उनके आवेज़ां किए जा रहे हैं, उन पर पत्तियाँ फेंकी जा रही हैं, उन्हें गाज़ी का लक़ब दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा ईमानी है जिसको हिंदू कभी शिकस्त नहीं दे सकता। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि इस सारी जो जंगी माहौल है इसको जो फ्यूल दे रहा है वो भारतीय मीडिया दे रहा है। अब सहाफ़ी भी हैं, आप ये बताइएगा कि किस तरह देखते हैं भारतीय गोदी मीडिया के किरदार को, और जो पाकिस्तान तहम्मुल से बात कर रहा है, तज्ज़िया पेश कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को कैसे देखते हैं? अब देखिए, उन्हें और कुछ नहीं मिला था, उन्होंने कहा इमरान खान के साथ ज़्यादती हो गई है, ठीक है। अब मैंने जब ये सुना, जिस तरह मैं हंसा हूँ, शायद इससे ज़्यादा आप हंसे हों। वो क्या इसको कहा जाता है कि आज सिर्फ पाक इंडिया मैच को आप ले लें तो उस वक्त जो उनके तज्ज़िये हो रहे होते हैं और उस वक्त जो उनके वेब चैनल्स लगे होते हैं, एक बात, एक मुल्क जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है, ठीक है। दो कौमी नज़रिया आज प्रिवील कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। दो कौमी नज़रिए को जो लोग बुरा भला कहते थे, अब उन्हें भी समझ आ रही है कि हम गलत थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उनके मीडिया की तो खैर क्या ही बात है, वो तो सिफ़र से शुरू होता है, सिफ़र पे रहता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पे कुछ नहूसत के मारे शायर भी हमें दिखाई दिए और उनके कुछ मतलब प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में भी दिखाई दी। और मैं बतौर शायर भी ये बात करता हूँ कि ग़ालिबन मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, जावेद अख्तर के हवाले से सबसे पहली पोस्ट मेरी थी। फिर फैज़ जब मेला हुआ था 2 साल कबल जिसमें वो आए थे, तब भी वो पाकिस्तान को बुरा भला क्या। ऐसे लोगों को पाकिस्तान का वीज़ा ही क्यों दिया जाता है? वो लोग जो इनको बुलाते हैं उन्हें भी बैन करना चाहिए, सिर्फ इसका वीज़ा नहीं बैन करना चाहिए। और वो सहाफ़ी, वो शायर जो इन लोगों की सपोर्ट से, या इंडियन सहाफ़ियों और शायरों की, अब बात सीधी, तुम होते कौन हो आर या पार कहने वाले, ठीक है। तुम्हें यहाँ से इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन है। हमने 2.5 लाख से ज़्यादा अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हमारे मुसल्लह फ़ौजी जवान जो है उन्होंने, और उसके साथ साथ हमारी सिविल सोसाइटी है, उन्होंने अपने नस्लों की कुर्बानी दी है। अगर पाकिस्तान ना होता, खुदा ना खास्ता, हमारे बॉर्डर्स ना होते, हमारे सीने ना होते, तो आज ये जंग जो है यूरोप तक पहुँच चुकी होती। और यूरोप को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। अमेरिका की, मैं इस बात को थोड़ा इंटरनेशनली भी देखना चाहूँगा, इससे पहले भी देखें ट्रंप का बयान बड़ा अहमियत रखता है कि इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं सब। इस वक्त ये जो वॉर है, इसके पीछे ये जो सारा बयानिया बनाया गया है इंडिया की तरफ से, इसके पीछे कुछ अमेरिका हाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपने जावेद अख्तर की बात की, मुझे बस एक चीज़ का जवाब दें, ये शायर मोहब्बत की, अमन की बात छोड़ के जंग की तरफ कैसे चलेगी? ये कौन सा शायर है? ये कैसे खुद को शायर कह सकते हैं? जावेद अख्तर की किसी नज़्म का कोई मिसरा मुझे आज तक याद नहीं हुआ
کوئی غزل کا شعر یاد نہیں ہوا. وہ بس ایک چھوٹا موٹا گیت نگار ہے. اس کو میراثی یعنی میر عالم بھی کہنا ان کی توہین ہے. وہاں اگر آپ گفتگو کا لیول چیک کریں اس شخص کا جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتا ہے, دیکھیں اسی ملک میں تو گلزار بھی ہے نا. گلزار نے کبھی کوئی بات کی؟ گلزار صاحب کی طرف سے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام آیا. وہاں اور لکھنے والے بھی ہیں. اچھا, کچھ لوگوں نے میری پوسٹ میں آگے کہا جی وہ ایک سیاست دان بھی ہے. تو ہمارے ہاں یہاں شاعر سیاست دان نہیں ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہمارے شاعروں کو بولنا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, مصلحت کے مارے ہوئے ہیں یہاں کے کچھ ہیں چل استاد ٹائپ لوگ جن کے, اور کچھ نئے نوجوان شاعر ہیں جن کے فنڈرز دبئی میں انڈینز ہیں, وہاں مشاعروں میں ان کو بلاتے ہیں, اس لیے ان کی مجبوری ہے چپ رہنا. جبکہ میرے لیے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پاکستان اور افواج پاکستان. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ میری شاعری بھی پرے ہے, میرا وجود بھی پرے ہے. اگر یہ تین چیزیں میرے کسی بھی پاکستانی کے ماتھے کا جھومر نہیں ہے, ویسا بالکل کلیئر کٹ بات ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور میں یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں نے چند شعر لکھے تھے, وہ میں سنا دوں؟ سر آپ سے وہ بھی سنتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں, پھر آپ سے یہ لازمی سنتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم اینڈ کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ مودی نے پہلگام کا ڈرامہ کیا, پاکستان پہ الزام لگایا, سندھ طاس کا معاہدہ کر کے پھر پیچھے ہٹ گیا. آج گودی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے, صرف حملہ کرے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مودی صاحب ہے گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ شرارت جو ہے ان کی کس حد تک جائے گی؟ کوئی کسی حد تک نہیں جائے گی, ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے اپنے بابر اور ہتف جو ہے وہ جو ہے ان کا دیکھنے کے لیے نہیں, ابھی نندن کو ایک دفعہ ایک بار یہاں پہ چائے پلائی گئی ہے, اور اب میرے خیال سے جو ان کی مالا ہے نا وہ پھر یہ ان میزائلوں کی مالا ڈلے گی, اور انڈیا یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ادھر سے ایک صرف بٹن پریس ہونا ہے, ایک نعرہ تکبیر لگنا ہے, اور اس کے بعد ان کی وہاں سے دھوتی لیک ہونی ہے کہ وہ رشتی رشتی پھر امریکہ تک پہنچے گی. اچھا وکاس بھی یہ بتائیے گا, ڈی جی آئی ایس پیار فرنٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں, جنرل عاصم منیر خود فیلڈ میں ہیں, مشقوں کا معائنہ کر رہے ہیں, کیسا کردار دیکھتے ہیں پاکستان آرمی کا, رسپانس کیسا ہے, اور جنرل صاحب کیسے لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ نے کیا ان کے لیے کوئی اشعار لکھے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی اشعار کیا, وہ ایک غازی ہیں, مجاہد ہیں, اور قرون اولیٰ کے جو سپہ سالار تھے ان کی یاد انہوں نے تازہ کی ہے. اور صرف منہ سے کہہ دینا ہمیں تم سے پیار ہے یہ کافی نہیں ہوتا, لیکن وہ میرے پاس تم ہو یہاں پہ ٹھیک سمجھ آتی ہے بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جیسے غازیوں کے ہوتے ہوئے, اور افواج پاکستان, ہمارا ایک ایک سپاہی, ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کا بھی ایک ایک جوان ہمارے ماتھے کا تاج ہے. ہمارے ایون کچھ پولیس کے دوست ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, ظاہر سی بات ہے ہم فیلڈ کے لوگ ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے وکاس بھائی اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی اپنے فوجی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہوں گے. اس وقت پوری قوم متحد ہے, اور ایک اسپرٹ نظر آ رہا ہے, ایک جوش نظر آ رہا ہے, اور یہ پیغام, یہ بات ہی جو ہے وہ ہار ہے. اور بالخصوص وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ آزاد جموں و کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, کوہالہ سے ادھر اور کوہالہ سے ادھر, آج ذرا جا کے دیکھیں تو کشمیر میں پاکستان سے زیادہ جوش اور ولولہ دکھائی دے رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پہ بھی مودی کی ناکامی تو ہوئی, وہاں سے بھی اسے جوتے پڑے ہیں, یہاں سے بھی اب انسانی سطح پہ. اور اب آپ دیکھیے گا کہ اپنے اس کو جب وہ اپنی اگر کانسٹیٹوئنسی میں بھی جائے گا نا تو وہاں پہ بھی اسے جوتیوں کا ہار ہی پڑے گا. اور راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ اب یہ بات کان کھول کے سن لے کہ ہمارا ایک حافظ سعید تم سے برداشت نہیں ہوتا, تو تم عاصم منیر کو کیسے فیس کرو گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو پھر وہ کچھ ان اشعار کی صورت میں نکلتا ہے کہ ایک تھپڑ کی مار ہے مودی, مصرع اٹھائیے, ایک تھپڑ کی مار ہے مودی, میرے عاصم منیر ہیں غازی, میرے عاصم منیر ہیں غازی, اور بدبو کا غار ہے مودی, اور بدبو کا غار ہے مودی, نظریہ لا الہ کا زندہ باد, نظریہ لا الہ کا زندہ باد, میری دنیا پہ بار ہے مودی, میری دنیا پہ بار ہے مودی. اور یہ دو شعر جو پاکستان کا قائد اعظم کا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ہر پاکستانی کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسافر ہیں امن کی رہ کے, ہم مسافر ہیں امن کی رہ کے, جنگ رتھ پر سوار ہے مودی, اور ہم محبت خلوص کے ہیں پھول, ہم محبت خلوص کے ہیں پھول, اور پھولوں میں خار ہے مودی, میرے عاصم منیر ہیں غازی, اور بدبو کا غار ہے مودی.